مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبوت اور رسالت کا معنی اور مطلب یوں ہے، نبی اور رسول کے ذریعے ہم انسان اللہ رب العالمین کی ہدایت کو پا سکے دنیا میں، اور ہم انسان آسمانی بادشاہت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے لطف اندوز ہو سکے، مستفیض ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جو قرآن دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے۔ اگر آپ مطالعہ کر سکے سورہ اعراف کی آیت نمبر 203 کا، قریش عرب، قریش مکہ یہ کہنے لگے، اے محمد علیہ السلام، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کسی معجزے کا انتخاب آپ نے خود کیوں نہیں کر لیا؟ تو رسول سے کہلوایا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ وحی کو تسلیم جو لوگ کر لیں ان کے لیے بصیرت افروز نشانی ہے۔ یہ وحی دنیا میں لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور یہ وحی آخرت میں لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوگی۔ تو نبوت اور رسالت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم انسان دنیا میں نبی اور رسول کے ذریعے اللہ کی ہدایت سے وابستہ ہو جائیں، اور آسمانی بادشاہت میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے لطف اندوز ہوں۔ پچھلے جمعے میں گفتگو کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا کہ بالعموم تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے، اور خاص طور پر صاحبان ایمان لوگوں کو ایمان اور اسلام کی لڑی سے پرو دیا جائے۔ انبیاء اسی مقصد سے آئے۔ اب غور کریں، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں نبی کو مصدق کہا ہے، چونکہ نبی پچھلے انبیاء کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، پچھلے انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن میں کتاب ہدایت کو مصدق کہا ہے، چونکہ کتاب ہدایت اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب پچھلی کتابوں اور کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کبھی بھی انسانوں کو تقسیم کرنے نہیں آتے۔ انبیاء علیہم السلام کبھی بھی انسانوں کو بانٹنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ ہم انسانوں کی خود غرضی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو تقسیم کر لیتے ہیں، حالانکہ ہم سب کا خالق ایک ہے، ہم سب کا مالک ایک ہے، ہم سب کا رازق ایک ہے۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 48 کی روشنی میں، لیکن سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر، آیت نمبر 48 سے پہلے اللہ رب العالمین نے اہل تورات کی بات کی ہے کہ جناب ہم نے تمہیں توریت نامی کتاب اپنی دے دی ہے، اب اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اے اہل تورات، اگر تم نے اپنی زندگی توریت کے مطابق نہیں گزاری تو تم کافر ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل انجیل کا تذکرہ کیا اور ان سے کہا کہ اے اہل انجیل، ہم نے تمہیں انجیل نامی اپنی ہدایت دے دی ہے،
اس کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے کرو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اے اہل انجیل، اگر تم نے اپنی زندگی کے فیصلے انجیل کے مطابق نہیں کیے تو تم باغی ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اے محمد علیہ السلام، ہم نے آپ کو جو کتاب قرآن کے نام سے دے رکھی ہے یہ برحق کتاب ہے، اور یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، ان کی تعلیمات کی تصدیق کر رہی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب قرآن کے نام سے ہم نے آپ کو دی ہے یہ پچھلی کتابوں کی تعلیمات کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں پچھلی سابقہ کتابیں محرف ہیں، ان میں انسانوں نے تبدیلی کر دی، انسانوں نے حاشیے کھینچ دیے، اپنی مرضی کی تشریح کر دی، اپنی مرضی کا معنی لکھ دیا، اپنی مرضی کا متن چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد علیہ السلام، ہم نے قرآن تمہیں دیا ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق یہ کر رہا ہے، پچھلی تعلیمات کی حفاظت یہ قرآن کر رہا ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اب جو بھی آپ فیصلہ کریں گے وہ قرآن کی روشنی میں کریں گے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق حق سے منہ موڑ کر اب کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، جو فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے دوستو وہ بخاری کی معروف روایت ہے نا، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اسرائیلی روایات تم بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے وہ اسرائیلی روایات ہم بیان کر سکتے ہیں جن کی تصدیق قرآن سے ہو رہی ہو، وہ اسرائیلی روایات قرآن جن کی تکذیب کر رہا ہے ان اسرائیلی روایات کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اور وہ اسرائیلی روایات جن سے نہ قرآن جن کی نہ تصدیق کر رہا ہے نہ تکذیب کر رہا ہے، ان اسرائیلی روایات کو آپ پینڈنگ میں رکھیں جب تک کہ اس کا علمی فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو دوستو تمام انبیاء ایک برادری کے لوگ ہوتے ہیں، اور تمام انبیاء کو اللہ رب العالمین جو وحی دیا کرتا ہے، جو کتاب دیا کرتا ہے، وہ ایک سرچشمہ ہدایت سے پھوٹی ہوئی کتابیں ہوا کرتی ہیں۔ واللہ آج ایسا ماحول بنا ہوا ہے، دنیا جاگی ہوئی ہے فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے، پوری دنیا کا انسانی ضمیر بیدار ہے۔ آپ کو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ معلوم چلا ہوگا اس مسئلہ فلسطین کے دوران کتنے ہی یہود و نصارہ ایسے تھے جنہوں نے کہا ہمیں فرسٹ ٹائم معلوم چلا کہ مسلمانوں کی کتاب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے، ہمیں پہلی مرتبہ معلوم چلا کہ مسلمانوں کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے۔ آج ماحول بنا ہوا ہے، پوری دنیا تک یہ پیغام ہم لے جا سکتے ہیں کہ تمام انبیاء آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام ایک برادری کے لوگ ہیں، ان کے پاس جو کتابیں آئی ہیں وہ سب ایک سرچشمہ ہدایت سے پھوٹی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم مسلمانوں کو حکم بھی ہے۔ میں مطالعہ کروا رہا ہوں دوست آپ کو، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس کی آیات 135 اور 136 کا آپ مطالعہ کریں۔ یہود و نصارہ نے کہا کونوا ہدن او نصارا تہتدوا، یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ راہ راست پالو گے، عیسائیوں نے کہا عیسائی بن کر زندگی گزارو صراط مستقیم تمہیں مل جائے گی۔ اللہ نے کہا قل اے نبی کہو بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو تو ہدایت ملے گی، جو نہ یہودی تھے
نہ عیسائی تھے، جو صرف مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ آیت نمبر 135 ہے۔ آگے آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں سے کہلوا رہا ہے، مسلمانوں کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اس ہدایت پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب کو دی گئی، اس ہدایت پر بھی ہم ایمان لے کر آئے جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئی، جو دیگر نبیوں کو دی گئی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم مسلمان نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم سب اللہ رب العالمین کے لیے مسلم ہیں۔ تو تمام انبیاء ایک برادری کے لوگ ہیں، انہیں جو مختلف اللہ رب العالمین کی طرف سے کتابیں ملی ہیں وہ سب ایک سرچشمہ ہدایت سے پھوٹی ہیں۔ آج ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کی قسم دنیا کے کونے کونے تک ہم اپنی دعوت لے جا سکتے ہیں۔ دل پگھلا ہوا ہے، لوگ آمادہ ہیں، لوگ تیار ہیں، بس ایک سلیقہ ہونا چاہیے کس طرح اپنی دعوت پیش کی جا سکتی ہے، معقول دلائل کے ساتھ دعوت پیش کی جائے، مہذب اخلاق کے ساتھ، تہذیب یافتہ زبان کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی جائے، افہام اور تفہیم کی اسپرٹ کے ساتھ اپنی دعوت پیش کی جائے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا تک ہم اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں، ایسے حالات ہیں اس وقت۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم مسلمان بھی دوست، پورے ورلڈ کے مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، 200 کروڑ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، 57 اسلامی ریاستوں میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی اپنے دلوں کو موم کرنا پڑے گا، ہمیں بھی اپنی صفوں کو مضبوط کرنا پڑے گا، ہمیں بھی اپنے سینوں کو چوڑا کرنا پڑے گا، اپنے دماغوں کو وسعت دینا پڑے گی، اپنے اختلافات کو دھیما کرنا پڑے گا، اپنے فاصلوں کو مٹانا پڑے گا۔ ہم مسلم دنیا کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمارا رسول ہمارے لیے مثال، ہمارا رسول ہمارے لیے آئیڈیل، وہ رسول پوری امت کے لیے شفیق، ہم ایک دوسرے کے لیے شفیق کیوں نہیں؟ سورہ توبہ جو 9 ہجری کے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت جس کا نمبر 128 ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ نے کیا کہا ہمارے رسول کے بارے میں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، ہر وہ بات اس پر شاک گزرتی ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈال دے، تمہاری فلاح پر وہ حریص ہے، تمہاری کامیابی کا وہ لالچی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو کلمہ گو لوگ ہیں، جو مومن اور مسلمان ہیں، وہ رسول رؤوف بھی ہے ان کے لیے، رحیم بھی ہے ان کے لیے۔ یعنی وہ رسول یہ چاہتا ہے کوئی ضرر تمہیں نہ پہنچے، کوئی نقصان تمہیں نہ پہنچے۔ وہ رسول یہ چاہتا ہے ہر خیر تمہاری جھولی میں آ کر ٹپک جائے۔ وہ رسول جب پوری امت کے لیے شفیق ہے تو اس کی امت ایک دوسرے کے لیے شفیق کیوں نہیں؟ وہ جو ابو داؤد ترمذی کی معروف روایت ہے، خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، رسول نے کیا کہا تھا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ ولاخرت صلاۃ العشاء الى ثلث الليل۔ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، پریشانی کا شکار ہو جائے گی، تو میں اپنی امت کو یہ حکم دیتا ہر نماز کے لیے جس طرح وہ وضو کرتی ہے،
وہ مسواک بھی کرے۔ اگر امت کے مشقت میں پڑ جانے کا خطرہ نہ ہوتا، میں اپنی امت کو کہتا کہ جب رات کا تہائی حصہ بیت جائے پھر عشاء کی نماز پڑھو، لیکن رسول شفیق ہے، رسول مہربان ہے، تو اس کی امت ایک دوسرے کے لیے شفیق کیوں نہیں؟ یہ غزہ میں جو امن ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کو قائم رکھے، اس کو دائم رکھے، لیکن اس کو قائم دائم اور ہمیشگی دلوانے والے یہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ کمزور ہے جس طرح کہ ہے، پھر اللہ نہ کرے کوئی خطرہ کہیں سے سر اٹھا لے۔ یہ سب عارضی فیصلے ہوتے ہیں، وقتی فیصلے ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ فیصلے ہوتے ہیں، کیا مجبوریاں ہیں، ورنہ کیا 202 سال سے نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا کیا ہو رہا ہے، تو امت محمد جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلے گی یہی حالات رہیں گے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ قائم کیا ہے، دنیا کے تمام انسانوں کو جمع رکھا جائے، خاص کر جو کلمہ گو لوگ ہیں، صاحبان ایمان لوگ ہیں، ایمان کی لڑی سے انہیں پرو کر رکھا جائے۔ قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے اللہ رب العالمین نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا، نبیوں کے توسط سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کی امتوں سے وعدہ لیا کہ اگر ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آ جائے تو نبی بذات خود آنے والے نبی کو ویلکم کہے گا، نبی کی امت بھی آنے والے نبی کا استقبال کرے گی۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ آل عمران، اس کی آیات 80 اور 81، لیکن مطالعہ کروانے سے پہلے ایک بات آپ کے علم میں لے آؤں۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی اور دوست جو قرآن سے جشن ولادت تلاش کرنے میں اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، وہ جشن ولادت کے حوالے سے اس آیت کو بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں، دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ ہم مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ ہم قرآن کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کی یہ بدنصیبی ہے کہ اپنے عقائد تک ہم قرآن سے حاصل نہیں کرتے۔ یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے میرا خیال، جسے 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اب 11ویں کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام سے لنگر تقسیم ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم ایصال ثواب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں صرف 2 باتیں میری توجہ سن لیں آپ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہا جاتا ہے، پیروں کا پیر، ہم نہیں سمجھتے کہ انہیں لنگر کی صورت میں ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، جو کچھ ایصال ثواب کے نام سے لنگر ہوتا ہے نا، یہ صرف ایصال ثواب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی آڑ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اپنی بگڑی بنوانا مقصود ہے، جو کھلا شرک ہے۔ اور آخری بات دوست، میں ہاتھ جوڑ کر تمام مسلمان دوستوں سے، بھائیوں سے کہوں گا، خدا را ایصال ثواب کے لیے ان چکروں سے باہر آئے لنگر کے کہ جناب دیگ بنوائی آپ نے، تقسیم کر دیا آپ نے، کھلا دیا، ان چکروں سے باہر آئے۔ اگر ایصال ثواب آپ نے کرنا ہی ہے تو دعا کریں نا، استغفار کریں مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے۔ آپ ان رشتوں کو قائم رکھیں جو رشتے مرحوم یا مرحومہ کی وجہ سے وجود میں آئے، بلکہ مرحوم کے دوستوں کو، مرحومہ کی سہیلیوں کو یاد رکھیں آپ، خوشی میں غمی میں، یہ ایصال ثواب کے ذرائع ہیں۔ اور اگر آپ ایصال ثواب کھلا پلا کر ہی کرنا چاہتے ہیں تو خدا را ہزاروں گھر ہیں جہاں بھوک ناچتی ہے، جہاں غربت کے ڈیرے ہیں۔ آپ 15-20 ہزار روپے کی دیگ تیار ہوتی ہے، مہینے 2 مہینے کا راشن ڈلوا دیں،
وہ غریب گھرانہ، بھوکا گھرانہ پورے مہینے پیٹ بھر کر کھائے گا، خود بھی دعا دے گا مرحوم یا مرحومہ کو، اور ہر لقمہ دعا بن جائے گا۔ تو قرآن سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح دین سمجھ نہیں سکے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے انبیاء سے بھی وعدہ لیا، انبیاء کے توسط سے ان کی ملتوں سے بھی وعدہ لیا ہے کہ جناب اگر ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آ جائے تو نبی بذات خود بھی اس کا استقبال کرے گا، نبی کی ملت بھی استقبال کرے گی۔ سورہ آل عمران اس کی آیات 80 اور 81، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب و حکمت سے نوازا ہے، کل کوئی دوسرا نبی تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوا آ جائے تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ اللہ نے یہ ایگریمنٹ، معاہدہ پڑھ کے سنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میں جس عہد کا تمہیں پابند کر رہا ہوں اس عہد کی پابندی کو تسلیم کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کیا کہا؟ اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فَاشْهَدُوا، گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں۔ لیکن فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو عہد کی خلاف ورزی کرے گا، جو عہد کو توڑ دے گا، وہی فاسق ہے، وہی باغی ہے۔ اب جب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ رب العالمین کے عہد کے مطابق ہونا کیا چاہیے تھا؟ مشرکین بنی اسماعیل سے آگے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال یہود و نصارہ کو کرنا تھا، لیکن یہود و نصارہ ہی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن بن گئے۔ لیکن دوستو آج حالات بدلے ہیں، آج حالات نے کروٹ لی ہے، آج انسانیت جاگی ہے، انسانیت کا ضمیر بیدار ہوا ہے۔ بھائی گلوبل سموتھ فلوٹیلا انسانیت کی جیت کا نام ہے نا، 40-50 کشتیوں پر مشتمل 500 کارکنان کا قافلہ غزہ پہنچا ہے۔ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دھاوا بولا ہے، 500 انسانی حقوق کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان پر تشدد بھی کیا گیا، ساری امداد وہ قبضے میں لے لی گئی، لیکن انسانیت تو جیت گئی نا۔ کیسے جیتی انسانیت؟ ان 500 کارکنان میں بیشتر عیسائی اور یہودی تھے، مسلمانوں کی تعداد ان میں کم تھی، زیادہ تعداد عیسائی اور یہودی تھے، تو انسانیت جیت گئی نا دوست۔ آج انسانیت زندہ ہے، اللہ کی قسم آج مسلمان برملا قرآن کا یہ پیغام لے کے جا سکتے ہیں۔ اسلام تشدد کا دین نہیں ہے، اسلام انتہا پسندی کا دین نہیں ہے۔ ان 200 سالوں میں اسلام کے بارے میں جو اعتراضات پیدا کر دیے گئے ہیں، جو مسائل اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں، آج مسلمان اس پوزیشن میں ہیں ان سارے سوالات کے جوابات دے سکیں، ان سارے سوالیہ نشانات کو ختم کر سکیں جو اسلام پر کھڑے کر دیے گئے۔ آج ہیں ایسے حالات دوست، اللہ کی قسم بنے بنائے حالات ہمیں ملے ہیں، لیکن جب تک مسلم دنیا نہیں جاگے گی، نبوت اور رسالت کا جو ہم سے تقاضا بنتا ہے ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے پھر تو معاملات ادھر ادھر رہیں گے۔ اب حماس یہ کوئی ٹیررسٹ تھوڑی ہے، اپنی زمین کے تحفظ کے لیے، اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہے۔ یہ اپنی زمین سے باہر نہیں گئے ہیں،
یہ اپنی سرحدوں سے باہر نہیں نکلے ہیں کہ ہم انہیں ٹیررسٹ کہہ دیں، انہیں ہم جنگجو کہہ دیں۔ باہر بیٹھ کر بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ جناب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر اٹیک کر کے بہت بڑی غلطی کی، یہاں بیٹھ کر یہ کہہ دینا آسان ہے۔ لیکن دوستو، زمین ان کی ہے، ہم سب جانتے ہیں شمالی فلسطین پر 2500 سال سے عرب رہ رہے ہیں، جنوبی فلسطین میں 2000 سال سے عرب رہتے آئے ہیں، ان کی زمین۔ اس سے بھی آگے تاریخ میں اتریں آپ، 1922 سے پہلے یہودیوں کی جو تعداد تھی فلسطین میں وہ 5000 بمشکل، 1922 تک مار دھاڑ کر کے 82,000، اس کے بعد لیگ آف نیشن اور برطانیہ نے 1939 تک 4.5 لاکھ پہنچا دی، اور اب وہ 80-90 لاکھ ہے۔ ان کی زمین پر قبضہ ہوا نا، اب وہ اپنی زمین کا بھی تحفظ نہ کریں، اپنی جانوں کا بھی تحفظ نہ کریں، اپنے مالوں کا بھی تحفظ نہ کریں۔ کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہہ دینا۔ ایک آسان سی مثال دوں، میرا یا آپ کا گھر 500 گز یا 1000 گز کا ہو، کوئی دوسرا آ کر میرے گھر پہ قبضہ کر لے اور ہمیں ہمارے گھر میں بندی بنا لے، دیوار سے لگا دے، میں کتنے دن تک برداشت کروں گا؟ ایک وقت ایسا آئے گا میں غصے سے کھولوں گا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، اور اس بات کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا میرے بعد گھر والوں کا کیا ہوگا۔ 2023، اس سے پہلے 2020، آپ دیکھیں تو صحیح، ابراہم اکارڈ، اس کے تحت مسلمانوں کی لائن لگی ہوئی تھی، ایک کے بعد دوسرا مسلمان اسرائیل کو تسلیم کر رہا تھا۔ UAE نے اسرائیل تسلیم کر لیا، بحرین اسرائیل تسلیم کر لیا ابراہم اکارڈ کے تحت، اس کے بعد سوڈان اس نے تسلیم کر لیا۔ لائن لگی ہوئی تھی کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ ان فلسطینی باشندوں کے پاس تھا کیا اس کے علاوہ آپشن کہ وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتے؟ تو یہاں بیٹھ کر یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جناب فلسطینیوں یا حماس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں اور ہمارا کردار بڑا عظیم ہے۔ اگر یہ امن پائیدار بنانا چاہتے ہیں تو خدا را اپنی صفوں کو مضبوط کریں۔ یہ جو OIC مسلمانوں کا ادارہ، مسلمانوں کی تنظیم بنی تھی کب؟ 25 ستمبر 1969۔ کیوں بنی تھی؟ فلسطین کے اندر کسی آسٹریلوی یہودی نے آگ لگا دی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے باقاعدہ فلسطین کے حق کے لیے OIC کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ اس OIC نے کیا کیا؟ 57 اسلامی ریاستوں نے کیا کیا؟ تو وہ تو بیچارے اپنے حقوق کی جنگ ہی لڑیں گے نا، وہ تو اپنی زمین کا تحفظ ہی کریں گے۔ لیکن اس امن کو جو ابھی ہوا ہے پائیدار بنانے کے لیے ہم مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ جو گروہی اخلاق ہے نا، خدا را اس سے باہر آئے۔ اخلاق گروہی نہیں ہوتا، اخلاق ہمیشہ آفاقی اور کائناتی ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی تقسیم نے آفاقی اخلاق کو، کائناتی اخلاق کو گروہی اخلاق بنا دیا۔ میری جماعت کا تسلیم، میری جماعت کا نہیں ہے تسلیم نہیں، یعنی حالت یہ ہے میری جماعت کا ہیروئنچی اسے گلے لگانے کے لیے میں تیار ہوں، اور دوسری جماعت کا کوئی تہجد گزار اور مجھے وہ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ گروہی اخلاق ہے۔ سلام اسے کریں گے جو ہماری جماعت کا ہوگا، جو ہماری جماعت کا نہیں ہے اس کے پاس سے گزر جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی، پوری مسلم دنیا کی بڑی ذمہ داری ہے، خدا را اپنے آپ کو گروہی اخلاق سے باہر لائیں، اپنے آپ کو کائناتی اخلاق کا باسی بنائیں۔ اور اس کے لیے آج سے ہی آپ ایک نصیحت لے کے جائیں، یہاں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت لے کے جائیں۔ سلام کرنا ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں۔ وہ مسلم کی معروف روایت ہے نا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا
لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن بھی نہیں ہو جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. رسول نے خود بتایا یہ محبت کیسے پیدا ہوگی. جنت میں جانے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے لیے آپس کی محبت چاہیے. رسول نے کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. صحابہ کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول، وہ کلیہ بتائیے، وہ قاعدہ بتائیے جس کلیہ اور قاعدے پر عمل کر کے ہم ایک دوسرے سے محبت کر سکے. آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، سلامتی پھیلاؤ، سلام کہا کرو. جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تو مسلمانوں کو اپنی صفیں مضبوط کرنی ہے. اللہ کی قسم اگر مسلم دنیا نے اپنی صفیں مضبوط نہ کی تو پھر حالات یہی ہوں گے. کوئی امن کی گارنٹی نہیں دے. امن کا ضامن کون بنا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. وہ کوئی معتبر آدمی تھوڑی ہے. کیا پتا کل اس کی سوچ کیا ہو. WWF وہاں وہ ریسلنگ کروانے والا، وہاں وہ جوا کھیلنے والا، جوا لگانے والا، اس پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں ہم؟ اس لیے مسلم دنیا وہ فلسطین کے امن کو پائیدار بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. اور وہ کب پائیدار بنے گا؟ جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہو. آخری بات آپ سے کہوں نا، دماغ آپ حاضر رکھیں دوست. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا عمومی لحاظ سے تمام انسانوں کو اکٹھا رکھا جائے اور خاص طور پر کلمہ گو لوگوں کو متحد رکھا جائے، اس لیے ادارہ قائم کیا. یہی وجہ ہے دوستو، مذہب کی تعلیم یہ ہے ہر انسان کو اپنا دوست سمجھو. مذہب کی تعلیم یہ ہے جو تمہارا دینی دشمن نہیں ہے، جس نے تم سے دینی جنگ نہیں کی، جس نے دین کو بنیاد بنا کر تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو. اب جائیں سورہ ممتحنہ آیات نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کریں. اللہ فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. لہذا وہ غیر مسلم جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہارے دین کے دشمن نہیں ہیں، ان کے ساتھ انصاف بھی کرو، ان کے ساتھ نیکی بھی کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو. اب دوستوں کے ذہن میں سوال آئے گا، بھائی اللہ رب العالمین کا قرآن تو یہ کہتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو انہیں اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. دوست کبھی بھی قرآن کی ایک آیت کو الگ کر کے نہ پڑھیں. قرآن کی ایک آیت کو اسی مضمون سے تعلق رکھتی ہوئی دوسری آیتوں کے ساتھ ملا کر پڑھیں. یاد رکھیں یہود و نصارہ سے وہ دوستی منع ہے جو مسلمانوں کے بالمقابل ہو، مسلمانوں کے مقابلے پر ہو، مسلمانوں کے مصالح کے خلاف ہو، مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہو. آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 28 کا مطالعہ کریں. اللہ فرماتا ہے جو مسلمان ملک یہود و نصارہ سے دوستی اس طور پر کرے مسلمانوں کے مقابلے پر، مسلمانوں کے مفاد کے مقابلے پر، مسلمانوں کے مصالح کے مقابلے پر، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. اب پوری مسلم دنیا کا مطالعہ کر لیں آپ، یعنی فلسطین کے مسئلے کو چھوڑ کر، کشمیر کے مسئلے کو چھوڑ کر، مسلم دنیا کے اور دیگر مسائل کو چھوڑ کر امریکہ سے بھی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں، اسرائیل سے بھی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں. اس دوستی کے خلاف ہے مذہب، یعنی مسلمانوں کے مفاد کے خلاف آپ یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہیں.
مسلمانوں کے مسالے کے خلاف یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے پر یہود و نصارہ سے دوستی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ فلسطینیوں نے مار کھائی، اپنی ہی زمین پر ان کا خون گرا، 70,000 لاشوں میں سے عموماً بیشتر 70% بچے اور عورتیں، وہ ہماری وجہ سے۔ ہم کٹہرے میں کھڑا ہوں گے خدا کے پاس، ایک آواز، مؤثر آواز نہیں تھی۔ UN کے اندر 57 سیٹس مسلمانوں کے پاس، کوئی مؤثر آواز نہیں تھی۔ مسلمانوں کا الگ سے پلیٹ فارم OIC موجود، کوئی مؤثر آواز نہیں تھی۔ عرب لیگ جو عرب ممالک ہیں ان کا الگ سے ایک فورم موجود، کوئی مؤثر آواز نہیں تھی۔ ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں خدا کے پاس۔ وہ بیچارے معذوروں کو دیکھتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا؟ کسی کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، کسی کی ایک ٹانگ نہیں ہے، کس طرح بیچارے تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب تک امن معاہدہ نہیں ہوا، کس طرح بیچارے معصوم بچے لائن میں کھڑے ہو کر کھانا مانگ رہے تھے، رونا نہیں آیا ہمیں؟ آج بھی اگر مسلم دنیا بے حس بنی رہی، تفرقے میں بٹی رہی، ایک دوسرے سے دور رہی، اللہ کی قسم یہ امن پائیدار نہیں ہوگا۔ پھر ہم یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، اور ہماری دعائیں کیا تھی؟ بے بسی کی۔ اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تو ہی غیب سے مدد کر، یہ دعائیں تھی نا ہماری، تو ہی غیب سے مدد۔ اتنی بے بسی ہے ہماری، بے بس کیوں ہے؟ وسائل کی کمی نہیں ہے، افرادی طاقت 200 کروڑ، پیسہ بے تحاشا، اللہ کی قسم پیسے میں نہائے ہوئے ہیں۔ کون؟ عرب ممالک۔ پوری اسلامی دنیا کو کھڑا کر سکتے ہیں عرب ممالک، لیکن مسلم امت تو ہو، اسلام کا درد تو ہو، دین کا درد تو ہو، خدا سے قربت تو ہو، تبھی یہ کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ اسلامی زندگی کا ایک ہی حج کیا ہے، جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے مختلف خطبے دیے، ان میں ایک خطبہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں، ہمارا رسول امت کو کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، ہمارا رسول کلمہ گو لوگوں کو کیسے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر رسول کے فرمان پر پورا نہ اترے، کس بات کے مسلمان؟ رسول نے صحابہ کا ذہن بنایا، 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ، صحابہ کا ذہن بنایا۔ آپ نے کہا صحابہ، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، حرمت والا مہینہ، جس شہر میں ہم ہیں مکہ، حرمت والا شہر، جس دن میں آج میں گفتگو کر رہا ہوں، یوم النہر 10 ذی الحج، ذہن بنا دیا اللہ کے رسول نے صحابہ کا۔ صحابہ سمجھ گئے رسول جو بات کرنے جا رہے ہیں بڑی ہے وہ۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ ذہن بنانے کے بعد، صحابہ کو متوجہ کرنے کے بعد آپ نے کہا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اے مسلمانوں، تمہارا خون ایک دوسرے پر، تمہارا مال ایک دوسرے پر، تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح ذی الحج کے مہینے کی حرمت، مکہ شہر کی حرمت، 10 ذی الحج کی حرمت۔ پھر رسول نے کہا اے میرے صحابہ، کل قیامت کا دن ہوگا، تم سب خدا کے سامنے کھڑے ہوگے، خدا تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ میرے گزر جانے کے بعد، میرے انتقال کر جانے کے بعد کفر میں نہ چلے جانا۔ اور رسول نے کفر کسے کہا تھا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم ایک دوسرے کی گردنیں مارو، تم ایک دوسرے پر فتوے جاری کرو، تم مسلمان ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لو، تم مسلمان ایک دوسرے پر لٹ چلاؤ، تم مسلمان ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے ہو کر بندوقیں چلاؤ۔ رسول نے اسے کفر کہا تھا۔ میرا موضوع جاری ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں مزید گفتگو کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے
نبوت اور رسالت کا ادارہ کیوں قائم کیا؟ نبوت اور رسالت ہم مسلمانوں سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ آئندہ جو میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کو بنیاد بناؤں گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل کی بات کی ہے۔ انبیاء آتے ہیں عدل کے لیے، انصاف کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔